अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची में। और आज मैं आपको स्ट्रीट व्यूज़ देता चलूँगा और साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे हम बहरिया टाउन कराची के बायर एंड सेलर के हवाले से। और ये याद रखिएगा, आज स्ट्रीट व्यू आपको देने का मकसद बहरिया टाउन कराची की रियलिटी को बताना है। और जो हकीकत होती है उसको कोई भी नहीं झुठला सकता, ऑफ कोर्स। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि स्ट्रीट व्यूज भी चलते रहें लाइव, और साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहें बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कि यहाँ पर अभी बायर का सेलर का क्या रुझान है। बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को आगाज़ करते, और साथ साथ मैं कहता चलूँगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आपके इल्म में है, बहरिया टाउन कराची में लास्ट 6 to 7 ईयर्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और डेवलपमेंट्स मैं बात करूंगा बहरिया की नहीं, बहरिया की डेवलपमेंट्स हुए हुए तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ तकरीबन इतना ही टाइम हो चुका है, 7-8 साल हो गए कि बहरिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अपने विलास को लेके ज़्यादातर चीज़ें जो है डिलीवर्ड कर दी अपने एंड यूज़र्स को। अब इस मरहले में शिकायतें भी बहुत ज़्यादा हमें मिल रही होती हैं प्राइवेट बिल्डर से रिलेटेड, जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स हमारे इर्द गिर्द इस टाइम पे मुलाहिजा कर रहे हैं। और जिस हद तक हो सकता है डेवलपर अपनी भरपूर कोशिशों के साथ डिलीवर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों की इसमें कोई 1% गलती नहीं। अगर गलती है डिलेज में, प्रोजेक्ट को बना के देने में, वो है डेवलपर की। कुछ लोगों का बहरिया टाउन कराची से पहला एक्सपीरियंस था हाई राइज प्रोजेक्ट्स करने में, और कुछ लोग प्रीवियस काम करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने बड़ा क्विकली चीज़ों को समझ चुके थे, उन्होंने बड़ा क्विकली चीज़ों को रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद डिलीवरी पोजीशन पे चले गए। बहरहाल आज का हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे अंदाज़ा है, जब मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँगा बायर एंड सेलर के हवाले से, तो मुझे ये क्वेश्चन आंसर मिलेंगे कि हमें भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर नहीं करे बहरिया टाउन कराची ने। बहरिया टाउन कराची का लाइफ़स्टाइल बहुत प्यारा लाइफ़स्टाइल है, बहुत पुरसुकून एनवायरनमेंट है। मैं पिछले 4 से 5 साल से बहरिया टाउन कराची में रिहाइश पज़ीर हूँ। 5 साल पहले काफ़ी चीज़ों में मुझे यहाँ पर हर्डल्स आते थे, प्रॉब्लम्स आती थी। एक रिहाइश करने के नाते ना, जो आपको डेली बेसिस पे नीड्स होती हैं, लाइक मकसद ग्रॉसरी के हवाले से, या अपने घर में कोई डेली बेसिस पे सामान मकाना है उसके हवाले से, तो खैर ये भी फिर एक अलग रुख हो जाएगा। हम अपने मौक़िफ़ पे आ जाते हैं। लेकिन बायर एंड सेलर इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची में ऑब्वियसली मौजूद है। और जो 2 किस्म के इस टाइम पे थिंकिंग वाले लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर। पहली थिंकिंग तो हमें जो वाज़े नज़र आ रही है, वो उन लोगों की नज़र आ रही है जो कि बहरिया टाउन कराची में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमसे कह रहे हैं कि चीज़ें लेके दें। और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई हमें भी बता दें, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया आपके पास कहाँ से? क्योंकि इस टाइम पे एक बायर हमारे साथ मौजूद है मार्केट के अंदर, जो इतना ज़्यादा पैनिक हुआ हुआ है कि उसकी कोई मिसाल हम दे ही नहीं सकते आपको। और आप हमें इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप बहरिया टाउन कराची में भाई कोई मुझे चांस डील दिला दे, कोई फौरन अर्जेंट पेमेंट पे किसी ने कोई चीज़ बेचनी है वो हमें दिला दे। तो इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? जब उनसे कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू की गई, बात की गई, तो उनका जो सेंस ऑफ व्यू है बहरिया टाउन कराची को लेके, इस डेवलपमेंट को लेके, जो आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर भी रहे, वो बड़ा ब्राइट है। और याद रहे, हम टाइम टू टाइम आपको इस चीज़ में बताते भी आए कि नो डाउट बहरिया टाउन कराची की जो जितनी हद तक डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, लोग रह रहे, लोगों ने अपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन कराची के नाम कर दी है, तो होना तो कुछ भी नहीं है।
لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم اتنے زیادہ معاملات ہونا ایک انویسٹر کے لیے غیر مناسب بات ہے، کیونکہ جب ہم اپنی کسی دکان پہ کیپٹل لگاتے ہیں، دکان کو سجاتے ہیں، سامان ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہم نے غلط ڈیسیشن لے لیا ہے، یہ جتنا خرچہ ہم نے اپنے اس دکان پہ اس آفس میں کر دیا ہے، یہ ایریا اس قابل نہیں تھا، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دکان میں سیل نہیں ہو رہی ہوتی، یا کوئی نہ کوئی پرابلم آئے دن کھڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیم یہی چیز ایپلیمنٹ ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو ہم سجا تو دیتے ہیں، انویسٹمنٹ ہم کر تو دیتے ہیں، اچھی خاصی بھاری انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور جس ٹائم ہم چیز کو لے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ مارکیٹ کا رخ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، کہ مثلا ہم جس سے جو چیز لینے جا رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہی کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی، مل نہیں رہی ہوتی ہمیں ہمارے پیسوں کے مطابق۔ ایک دفعہ ہم اس کا گو ہیڈ لے کے آ جاتے ہیں یا ہم دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ڈیلر، بروکر، واٹ ایور، جو بھی آپ جس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی چیز پیچھے سے کنفرم نہیں ہو رہی، اسے اتنی زیادہ ہائپ۔ اور ایک لمحہ ہم ایسا دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کو کہ اچانک سے چیزیں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، لے لو بھائی کیا چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز ہے۔ تو اب ہم پھر اپنے اسی موقع پہ آ جاتے ہیں، وہ جو سینس آف ویو ہے، سینس آف مائنڈ اپنا رکھ کے بیٹھے ہوئے، وہ بیسیکلی یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں بحریہ کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وجہ، بحریہ ٹاؤن کراچی نے وہ لائف اسٹائل پرووائڈ کر دیا ہے جو فیوچر میں نہیں سمجھتا، آپ بھی شاید نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ایسی ڈیولپمنٹ کوئی کر کے آپ کو دے گا۔ یہ جو اتنے خوشادہ روڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں پر M9، M5، M3 موٹر وے پہ دیے جاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہیوی ٹریفک ایک لائن میں چلے گا، نارمل اسپیڈ والا ٹریفک ایک لائن میں چلے گا، ہائی اسپیڈ والا ایک لائن میں چلے گا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی نے آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر ایسے روڈز دے دیے جو کہ زندگی بھر کبھی ٹریفک کا پرابلم آپ کو یہاں پر البتہ مین جن ایونیو پہ نہیں ملے گا۔ ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں موٹر وے پہ چل رہا ہوں، اگر میرے اعتراف میں یہ چیزیں نہ بنی ہوئی ہوں اور میں 100 کی سپیڈ پر ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ میری اس ویڈیو سے اندازہ کر سکیں گے کہ میں M9 پر ہوں یا بحریہ ٹاؤن کراچی میں۔ تو یہ تو ایک بحریہ کی تعریف ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ بائر بہت برائٹ ہے آگے جا کے کہ یار کچھ نہیں ہونا بحریہ ٹاؤن کراچی کو، یہ معاملات ہو بھی اس لیے رہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی انتہا کا خوبصورت لائف اسٹائل پرووائڈ کر رہا ہے، جو آپ کو میں نہیں سمجھتا، پھر میں کہوں گا کہ آپ بھی نہیں سمجھتے اس چیز کو، کہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسا لائف اسٹائل دے۔ ہمارا ایسٹ کیا ہے آج کے دور میں؟ ہم سوچتے ہیں گھر بنا لیں، دکان بنا لیں، گاڑی بنا لیں، گولڈ بنا لیں، یہ ہمارا ایسٹ ہے۔ آپ کا ایسٹ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس پہ کس طریقے کی تعلیم کا آپ خرچہ کر رہے، کیا لائف اسٹائل اس کو پرووائڈ کر کے دے رہے۔ جیسا آپ اس کو لائف اسٹائل دیں گے ویسا ہی امپیکٹ اس بچے سے پائیں گے۔ آپ نے، میں نے، ہمارے بڑوں نے زندگی گزار لی، چل رہا ہے، یہ بھی یقین ہے ہمارا جو ایک ٹائم آنا ہے اور ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، ایسا حقیقت میں ہے۔ میرا کیمرہ تھوڑا سا بلر ہو گیا، میں معذرت چاہوں گا اس کے لیے، اور بلر ہونے کی وجہ بھی میری سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال اب آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی سوچ ہے، اس سوچ کے نزدیک بات ویلڈ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ سوچتے ہیں ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ نہ کریں ٹریڈنگ، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے میں آج آپ کو 200% شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کاش لے لے تھا۔ دیکھیں، کاش تو ہماری زندگی میں لفظ ہمارا بنایا ہوا لفظ یہ ہوتا ہی نہیں، سمجھ رہے؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ تمام ڈیولپمنٹس دیکھ کے
اتنی خوبصورت حسین مسجد دیکھ کے، اتنا خوبصورت اسٹیڈیم دیکھ کے، اتنا خوبصورت ولاز دیکھ کے، اتنے خوبصورت پروجیکٹس دیکھ کے، اور اتنے ہائی رائز پروجیکٹس، اتنی بڑی بڑی مسجد عمارتیں دیکھ کے کہ کیا یہ مسمار کر دی جائیں گی؟ کیا یہاں پر سیلاب زدگان آ کے رہا کریں گے؟ یہ جو آپ کھجور کے ٹریز دیکھ رہے ہیں، کیا یہ آنے والے وقت کے باغات ہوں گے کھجور کے؟ مقصد ایسا نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے نا، حقیقت میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے نا، اس چیز کو تو آپ ریئلائز کریں گے نا، تو پھر کس چیز کا سوچنا؟ آج ٹائم ہے، آج اچھی چیزیں بائنگ سیلنگ بے شک نہیں چل رہی، مان لیا آپ کی بات، لوگ گھبرائے ہوئے، یہ ادارے ہمارے تب تک ہیں تب تک ہماری گورنمنٹ ہے، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ نئی پالیسیز لاتی ہے، پھر کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے پھر کوئی نئی پالیسیز آتی ہے، ایک آتا ہے ایک ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنے قانون بناتا ہے، ہر بندہ، تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں چیزیں چلتی رہے گی، اس چیز سے نہیں بچ سکتے، تو سیف تو آپ کہیں بھی نہیں ہے، سیف تو آپ لیز والی جگہوں پہ بھی نہیں ہے، جہاں جس کو نیڈ ہے وہ لے سکتا ہے، بادشاہ ہے، تو اللہ توکل رکھے، ہر چیز بہتر ہے، ہر چیز اچھی ہے، اللہ نے چاہا بہت جلد آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی سے اچھی اچھی خبریں بھی ملتی رہیں گی، جس امید کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، پھر حاضر ہوں گا ایک نئے میسج کے ساتھ۔ السلام علیکم۔